تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ روز جمعہ مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پڑھتے جائیے درود پاک، پڑھتے جائیے درود پاک۔ آج کے دن تو برکتوں کو حاصل کیجئے، اور آج کے دن تو ویسے بھی بڑی برکتیں ہیں، جمعہ المبارک کا دن ہے، اور رمضان المبارک کے جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ جمعے کی ہر ساعت کے اندر ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مغفرت یافتگان میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ہمیں بھی نجات کا پروانہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بلکہ وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اگر میرا شکر مانو گے تو میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، بات کو اگر پختہ کرنا ہو، اگر بات کے اندر تاکید پیدا کرنا مقصود ہو، تو عربی گرامر کے اعتبار سے یا تو لام تاکید لگایا جاتا ہے، یا پھر نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل دیکھیے، یہاں پر اللہ نے اپنے وعدے کے اندر 2 تاکیدوں کو ذکر فرمایا ہے، لام تاکید کو بھی ذکر فرمایا، نون تاکید ثقیلہ کو بھی ذکر فرمایا، اور وعدہ فرمایا۔ مطلب یہ بنا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ تو اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اور عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کریں گے تو ناشکری سے نعمتیں جو ہے دور ہو جایا کرتی ہیں، ناشکری کی وجہ سے رب کی ناراضی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے ہمارے سلسلے کا ٹاپک بھی شکر کریں ہے۔ جی ہاں، شکر کریں، اور شکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل نعمتوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اندر اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گی۔ ایک مسلمان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ مسلمان شکر گزار ہوا کرتا ہے، تان و تشنیع کرنے والا، شکوہ شکایت کرنا، یہ مسلمان کے اوصاف میں ذکر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا شکر کیجئے، اور اپنا ذہن بنائیے کہ مجھے شکر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ نے بے بہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر میری نعمتوں کو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک نعمت پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ذہن بنے گا۔ تو لہٰذا ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور شکر گزار بندے ہی دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور شکر کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ بھی اس موضوع کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے کالز اور SMS، واٹس اپ انشاءاللہ عزوجل سلسلے کے اندر ضرور شامل کریں گے۔ مبلغین دعوت اسلامی کے انشاءاللہ عزوجل مدنی پھول بھی ہوں گے، اور سوالات بھی کچھ کریں گے۔ آئیے باقاعدہ آغاز سلسلے کا تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ انشاءاللہ کان لگا کے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها،
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए एक कलाम को अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। वकार भाई। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے انہیں دیکھے، ہر کوئی فدا ہے انہیں دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے، پھر سرور عالم کی یاروں پہ، سرور عالم کی یاروں گفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار
چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور یکی ہنمت بریا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کت جان جگانا کھا سچ آنکھا میں رب دی شانا کھا اس شان تو شانہ سب بڑھیا اس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا کتے مغر علی کتے تیری سنا مشتاق کی کتے جانیا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے ماں دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے ماں مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال قدر ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے ماں سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ ماں کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ ماں حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہ کہیں گے اگلے زمانے والے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلا تک پہنچے معراج کی شب 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 حق سے ملنے وہ عرش معلا پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا رفتار کا عالم کیا ہوگا
کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ محفل کرم جنا میری سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ، اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ، اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزے کا نقشہ، محراب حرم کا جالی کا، محراب حرم کا جالی کا، محراب حرم کا جالی کا، مینار کا عالم کیا ہوگا، مینار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایری ہے، جب چاند سے روشن ایری ہے، جب چاند سے روشن ایری ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جان
کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کلام پڑھا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کا شکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی یہ نعمتوں کے دیر پا رہنے کا سبب ہوا کرتا ہے، اور مزید نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ کئی نعمتوں کا تعلق ہمارے گھر کے ساتھ ہے، کئی نعمتوں کا تعلق ہماری ضروریات زندگی کے ساتھ ہے، کئی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما رکھے ہیں۔ وہ ساری نعمتیں دیکھیں تو ہمیں ذہن یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے، اور واقعی ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے شکر کرنے کا۔ انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو آسمان سے ہمیں پانی عطا فرماتا ہے، جو بارش عطا فرماتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیسا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا یہ پانی جو پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیں اور پھر تم پی نہ سکو گے۔ تو اللہ نے فرمایا فلولا تشکرون، تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ پانی کی جو نعمت ہے، کتنی بڑی پانی کی نعمت ہے، اور یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو جو ہے روزے کے اندر جو پیاس لگتی ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم پانی کو کھارا کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اندازہ کریں، اگر پانی سارے کھارے ہو جائیں اور پینے کے قابل ہی نہ رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر چیز پر اگر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا ہمارا ذہن بنے گا۔ مبلغین دعوت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ہیں، فضیل باپو ہمارے دل کی طرف ہیں۔ فضیل بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اللہ رب العالمین کی انسان پر اس قدر بے حد و حساب نعمتیں ہیں کہ جس کو انسان اپنی کیلکولیشن میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر بذات خود ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ شکر جو ہے ایک قسم کی، اس کو یوں سمجھے کہ ایک چین ہے، ایک ایسی زنجیر ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی نعمتیں بندھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ زنجیر ٹوٹ جائے تو وہ نعمتیں جو انسان کی ہیں، جس سے انسان شب و روز لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ نعمتیں بکھر جائیں گی اور انسان ان نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو یوں شکر کی جو ایک زنجیر ہے، اس سے انسان کی وہ نعمتیں بندھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو بزرگ ہستیاں ہیں۔ یہ دونوں بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بیٹھ کے رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان کرم نوازیوں کو، ان انعامات کو، ان مہربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ذرا کیلکولیشن میں لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انسان پہ کس قدر نعمتیں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو سورج غروب ہونے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک، سورج غروب ہونے سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک، یہ دونوں بزرگ ہستیاں انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو شمار کرتے رہے، ان کو کیلکولیٹ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو شمار ہی نہ کر سکے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام رب تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیری انسان پہ سب سے جو چھوٹی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ ذرا وہ مجھے دکھلا۔ اس قدر انسان پہ نعمت تو نے عطا کی ہیں، تو تیری تمام نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے نبی ذرا سانس لیجئے۔ آپ نے جب سانس لی تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی یہ میرے انسان پہ سب سے چھوٹی نعمت ہے۔ تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے باری تعالیٰ اگر میرے جسم کے بالوں میں سے جتنے بھی بال ہیں ہر بال کی 2 زبانیں ہوں اور وہ زبانیں
تیری پاکی ہی بیان کرتی رہیں، اللہ اللہ۔ تیرا شکر ہی بیان کرتی رہیں، تیرا ذکر ہی کرتی رہیں۔ باری تعالیٰ میں ساری زندگی تیری ان نعمتوں میں سے اس ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی انسان پہ نعمتیں ہیں، انسان پہ رب تعالیٰ کی ایسے انوار و تجلیات کی مہربانی کی بارشیں ہیں۔ اور ہم جو ہے عمران بھائی، آج ہمارا ایک جو نعمت کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نعمت اسے تصور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس اچھا گھر ہو۔ فقط یہی سب کچھ نعمت نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ رب العالمین کے بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رحمۃ اللہ ایک تعالی بزرگ علیہ۔ گزرے ہیں۔ جی 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 سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کی اس کے پاس فراوانی تھی، مال کی ریل پیل تھی اس کے پاس، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کے پاس جتنا مال تھا وہ سب کا سب اس کا مال ضائع ہو گیا، سبحان اللہ۔ چھن گئی ساری نعمتیں، بینک جو بھی تھا، دولت تھی، جو سواریاں تھیں، سب کچھ جو ہے لٹ گیا اس کا۔ اللہ اللہ۔ یہ وقت آ گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایک ٹوٹے مسلح پہ، ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھا ہے اور رب تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہے۔ مولا تو نے اس حال میں رکھا، وہ بھی تیرا شکر، اس حال میں تیرا شکر ادا کیا تھا، اب تو نے اس حال میں رکھا ہے تب بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس حال میں بیٹھا رب تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک شخص گزرا جو بڑا ہی امیر و کبیر تھا، بڑا ہی وہ مال کی فراوانی تھی اس کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ تیرے پاس تو کوئی ایسی نعمت نہیں ہے، تیرے پاس تو ایسی کوئی مال کی فراوانی نہیں ہے، تو شکر کو تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب انسان کے پاس کوئی نعمتیں ہوں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ٹوٹی چٹائی کے۔ اس اللہ والے نے کہا کیا مال و دولت ہی رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں؟ یہ آنکھ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جسم کی اعضاء کی سلامتی، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں؟ اللہ اللہ نے مجھے جب مال دیا تھا میں نے شکر ادا کیا تھا، اب وہ مال میرے پاس نہیں رہا تو کیا یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا کیا یہ نعمت کم ہے؟ تو یوں دیکھیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو سر سے لے کے پاؤں تک کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نعمتیں تو وہ ہیں عمران بھی جو ہمارے ادراک میں ہیں، کچھ نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ادراک میں بھی نہیں ہیں، جو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جی تو ہمیں ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے رہیں گے، شکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں دوام بھی ملے گا، اور نعمتوں کے حصول میں جو ہے اس کی جو اصل منفعت ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ وقار باپو بھی ہیں۔ وقار بھائی، جمعہ مبارک ہو آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا فرماتے ہیں شکر کے بارے میں؟ آج کا موضوع شکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کہ جب احساس نعمت ہوتا ہے تو پھر شکر کے جذبات دل میں خود بخود پیدا ہوا کرتے ہیں۔ شکر کہتے کسے ہیں؟ تو شکر کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن کی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی احسان کرنے والے یا نعمت دینے والے کے احسان یا نعمت کے بدلے میں جو زبان سے یا دل سے یا اپنے اعضاء کے ذریعے اس منعم کی جو ہے وہ تعریف کی جائے، اس کی مدح کی جائے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اس کی تعظیم کرنا زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اپنے اعضاء کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ اور شکر ایسی چیز ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، یہاں کفر سے مراد ناشکری ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میری پکڑ، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جو ہمارے فضیل باپو بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی کثیر نعمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی مولا کریم میں تیری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں گا تو یہ شکر کی توفیق ملنا بھی تو ایک تیری نعمت ہے۔ واہ واہ واہ، شکر کی توفیق ملنا بھی تو یہ ایک تیری نعمت ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ نعمت میں نے عطا فرمائی ہے
اور اس نعمت کے ملنے پر راضی رہنا، یہ شکر ادا کرنا۔ یہ بھی رب کریم کا کتنا کرم ہے کہ ایک طرف وہ نعمت ہر طرح کی عطا فرما رہا ہے اور بن مانگے عطا فرما رہا ہے۔ ہم نے کچھ مانگا نہیں تھا، ہم نے آنے سے پہلے یہ مانگا نہیں تھا کہ ہماری آنکھیں سلامت ہوں، اعضاء سلامت ہوں، لیکن اس نے بن مانگے عطا فرمایا۔ اور اگر ایک مسلمان الحمدللہ ہم ہیں، یقیناً ہے کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم کہ بن مانگے اس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں بنایا۔ یہ وہ امت ہے کہ جس کے بارے میں تو پچھلے نبیوں نے دعا کی کہ مولا کریم اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اس نعمت سے ہمیں بن مانگے اس نے سرفراز فرمایا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو نعمت عطا فرماؤں اور اس نعمت کے بدلے میں وہ الحمدللہ کہے، مطلب یہ کہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، اس پر شکر ادا کرے، تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہ الحمدللہ کہنا میرے نزدیک اس کو نعمت ادا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ میں نے اسے سب عطا فرمایا اور اس نے صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ میرا نعمت عطا فرمانا، اس کے جو یہ الحمدللہ کہنا ہے، یہ میرے نزدیک اس نعمت سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اس کی ناشکری کرتے ہیں تو اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، ناشکری دل کے اندر ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ کسی وقت آزمائش انسان پر آ جایا کرتی ہے، تو جہاں سے اتنی نعمتیں لی ہیں وہاں سے اگر کبھی آزمائش آ جائے تو اس کے اوپر پھر یہ ناشکری یہی ہے نا، طرح طرح کا جناب وہ باتیں کرنا یا لوگوں سے کہتے پھرنا، یہ ناشکری ہوا کرتی ہے۔ وہ محمود ایاز کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جناب وہ محمود نے، وہ ککڑی تھی کوئی، اس کو جناب وہ دیا ایاز کو کھانے کے لیے، تو اس نے کھانا شروع کر دی، بڑے آرام سے مزے لے کے کھاتا رہا۔ اس میں سے خود محمود نے ایک کاش لے کر اپنے منہ میں رکھی، بڑی کڑوی تھی، تھوک دی۔ پھر ایاز سے بولا کہ یہ ککڑی کبھی میٹھی ہوتی کبھی کڑوی بھی ہوا کرتی ہے، یہ تم کھائے جا رہے ہو اتنے مزے لے کر، میں نے تو ایک کاش منہ میں رکھی، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، بڑی کڑوی تھی۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے میں نے اتنے عرصے تک میٹھے لقمے کھائے، آپ نے اتنے عرصے تک مجھے دی، وہ میٹھی چیزیں تھیں، اچھی چیزیں تھیں، میرے نفس کو بڑی پسند آتی تھی۔ آج ایک مرتبہ اگر آپ کے ہاتھوں سے ایک ایسی چیز مل گئی جو کڑوی تھی تو میں اس پر تھو کرنا شروع کر دوں، میرے نفس کو اگر پسند نہیں آئی۔ تو یہ جذبات آدمی اپنے اندر رکھے کہ اتنی صبح شام مجھے نعمتیں ملا کرتی ہیں، اگر کبھی کوئی آزمائش آ بھی گئی تو اس آزمائش پر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ناشکری کا انداز اختیار کریں، نعمت ملے شکر کریں، اور کبھی آزمائش آئے تو اس پر صبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال رہیں۔ اور یہ آزمائشیں بھی آتی ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے آیا کرتی ہیں، یعنی یہ جو آزمائشیں بظاہر ہمیں آزمائشیں لگتی ہیں اور یقیناً آزمائش میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں یہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، ترقی درجات کے لیے بھی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ آزمائشیں آنا بندے کے بھلے کے لیے یوں بھی ہوتی ہیں کہ حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوتا ہے، وہ اپنی عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائش عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اپنے اس مقام کو پا لیا کرتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں آنا بلندی درجات کا سبب بھی ہوتا ہے، اس پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ وہ بیماری، وہ مصیبت واویلا کرنے سے دور نہیں ہو جائے گی، وہ جو آزمائش ہے وہ شور شرابہ کرنے سے دور نہیں ہوگی، وہ جب تک تقدیر میں لکھی ہوئی ہے موجود ہی رہے گی، جب تقدیر میں لکھا ہے وہ اس وقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن واویلا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے ہمیں اس ثواب سے محرومی ہو جائے گی، لہذا ثواب سے محرومی نہ رہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، باری تعالیٰ تیرا کروڑ احسان ہے، تو نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، ہم تو اس لائق بھی نہ تھے، تو نے عطا فرمایا ہے، تیرا احسان ہے، تو اور عطا فرما۔ تو شکر کرتے رہا کریں، شکر کے اندر ہی دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ آج ہمارے مہمان مبلغ دعوت اسلامی ہیں، خصوصی مہمان ہمارے مولانا شعیب مدنی صاحب ہیں۔ شعیب بھائی آپ کو سلسلے میں مرحبا بھی کہتے ہیں، اگرچہ آپ سلسلے میں لیٹ آئیں لیکن پھر بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں سلسلے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر نعمت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جی، بعض اوقات ہم نعمت ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت پہنچے تو ہم اس مصیبت کے پہنچنے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جی، اور مصیبت کے پہنچنے پر شکر کیسے ادا کریں؟ میں انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی عرض جی کرتا ہوں۔ بالکل۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جی آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ مجھے روئے زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہے، جی، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخص کے پاس آپ کو لے کر آئے جو شخص آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے ایسے شخص سے ملاقات کرنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہو۔ اچھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ نابینا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی کیا کرتا تھا۔ اچھا، بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، اور اس کا جسم جو ہے پورا مجزوم شدہ تھا، اچھا، آزمائش میں تھا، آزمائش میں تھا وہ۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو ضائع کر دوں۔ اچھا، ہاتھوں کی نعمت بھی لے لی، ہاتھی کی نعمت بھی اس سے لے لی واہ جائے۔ واہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہاتھوں کی نعمت کو بھی لے لیا۔ اب جب اس کی ہاتھوں کی نعمت کو لے لیا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مالک و مولا، جب تک تو نے چاہا میں نے ان ہاتھوں سے فائدہ اٹھایا، اللہ اللہ اللہ، اور جب تو نے چاہا مجھ سے اس نعمت کو لے لیا، میں تو تیرا ہی شکر ادا کرتا ہوں، میں تو اس حال میں بھی تیری رضا کو چاہتا ہوں۔ واہ واہ واہ، میرا تو مقصود بس میرا تو ہی تو مقصود ہے۔ تو ہی تو ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اب اس طرح مختلف چیزیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لی۔ جی، اب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں اور تو مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہائے ہائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیری چیزیں تھیں وہ واپس تجھے لٹا دے۔ تو اس بندے نے پھر حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ میرے رب نے جس حال میں مجھے رکھا ہے، جی، میں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، سبحان اللہ، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس حال میں ہی شکر ادا کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب حاصل کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ جہاں نعمتیں ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں مصیبت پہنچنے پر بھی اللہ تبارک و واہ تعالیٰ کا واہ شکر واہ، ادا کیا کرتے ہیں، بات ہے، کیا بات ہے۔ چونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس رب نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اسی رب نے مجھے مصیبت بھی پہنچائی ہے، اللہ، اور میری اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی میرا مالک و مولا ہی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو مصیبت پہنچنے پر ہم واویلا کریں، اور مصیبت تو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے نا، بعض اوقات۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ نے فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے اپنی حرکتوں کرتوتوں کی وجہ سے تو ہم پھر آزمائش آیا کرتی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کے ملنے پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جی، جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم جو ہے وہ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیں مصیبت، آپ فرماتے ہیں کہ نعمت، کون سی نعمت فائدہ مند ہے؟ اچھا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی نعمت فائدہ مند ہے، کون سی نعمت نقصان دہ ہے۔ اچھا، حضرت نعمت بھی سیدنا نقصان دہ ہوتی ہے۔ جی، حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دے وہ مصیبت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کے پاس مال ہے، جی جی، اور اس مال کے ذریعے سے، یہ مال بھی ایک نعمت ہے، جی ہاں، اس مال کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر رہے بلکہ بعد کو حاصل کر رہے ہیں، دوری اختیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں سے دوری حاصل کر رہے ہیں، تو یہ مال
نعمت نہیں ہے، مصیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جی در حقیقت ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان ہاتھ اور پاؤں کی نعمت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ان ہاتھوں سے پیسہ خرچ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس ہاتھ سے فائدہ پہنچاتے، واہ واہ لیکن ان ہاتھوں سے ہم اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائیں، جی ان ہاتھوں سے اللہ کے بندوں کو ہم اذیت پہنچائیں۔ جی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے دی، واہ اور اس زبان کی نعمت کا شکر یہ تھا کہ میں زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن میں زبان سے کسی مسلمان کو ایذا پہنچا رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، تو در حقیقت میں اس زبان کی جو نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں ذکر کرنے کے لیے، واہ اس واہ کا ذکر کرنے کا، اپنا ذکر کرنے کے لیے، لیکن اب اس زبان سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل نہیں کر اللہ رہا، اللہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو رہا ہوں، تو یہ میرے لیے مصیبت ہے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو ثواب ہوگا اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو نعمت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اس نعمت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری یہ ہے کہ ہم نافرمانی والے کاموں میں لگ جائیں۔ جی مجھے وہ مقولہ یاد آ رہا ہے، فرمان ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یاد آ رہا ہے، فرمایا کہ نحن نفرح بالبلاء، فرماتے ہیں کہ ہم آزمائشوں کے آنے پر اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ اہل دنیا ملنے پر خوش ہوا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ اب ذہن تو بن رہا ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا، ایون کہ ہمارا بھی ذہن بن رہا ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے، جب مصیبت کا وقت آتا ہے، اس وقت صبر کرنا وہی بہادری ہے، وہی صبر ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں آزمائش کی گھڑیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر اور ہر مسلمان پر رکھے تو انشاءاللہ وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ توفیق مانگتے رہا کریں اللہ سے، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی کام ہو، مدنی چینل کے ناظرین اللہ سے مانگتے رہا کریں، توفیق مانگتے رہا کریں اللہ سے، تو انشاءاللہ وہ کام کرنے کا وقت بھی آئے گا، تو انشاءاللہ وہ کام کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اللہ نہیں چاہے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ذہن ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ ذہن ہوگا تبھی ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں گے، تبھی نعمتوں کا شکر بھی کر سکیں گے، نعمتوں کو اللہ کی عبادت میں استعمال بھی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت میں استعمال بھی کر سکیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے گناہوں کے اندر اپنے اعضاء کو، اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہاری اولادیں اور تمہارے مال جو ہے وہ فتنہ ہے۔ تو کون سا مال فتنہ ہے، کون سی اولاد فتنہ ہے جو اللہ سے دور کر دے؟ تو لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کی ناظرین کی کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم نے شامل کرنا ہے۔ جی کچھ کالز دے دیے، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو مزید آگے کی طرف لے کر چلیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ وسائل ہونے کے باوجود ہم شکر کم کرتے نظر آتے ہیں اور زبان پر شکوے زیادہ ہیں، یہ مدنی پھول عطا فرمائیے کہ شکوے شکایتیں کرنے سے کیا معاملات حل ہو جاتے ہیں؟ جی وقار باپو، شکوے شکایت سے کیا معاملات حل ہوتے ہیں؟ جی عمران بھائی، آپ نے خود ہی پہلے اپنی گفتگو میں ہی یہ بات کی تھی کہ شکوے شکایت کرنے سے کوئی معاملہ حل تو نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہاں پر ہم صبر کرتے تو جو ثواب ملنا تھا وہ ضرور ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر ٹریفک میں آپ کی گاڑی پھنس گئی ہے تو وہاں پر واویلا کرنے سے اور جو ہے وہ اول پھول بکنے سے، روزے میں بھی جناب وہ ٹریفک جام ہے، اب کہتے جی غصہ زیادہ آتا ہے روزے میں، لوگ کہتے ہیں بہرحال، تو اب اس حالت کے اندر آدمی جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دے یا اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے تو اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہوگا، صرف جو نعمت اس شکر کرنے پر یا صبر کرنے پر وہاں پر جو اجر ملنا تھا وہ اجر اس کا ضائع ہو گیا، مسئلہ اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صبر کیوں کریں؟ صبر اس لیے کریں کہ صبر کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، صبر کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ صبر نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹریفک میں گاڑی پھنسی ہوئی ہے تو آپ کیا چیخیں گے تو گاڑی اڑنا تھوڑی شروع ہو جائے گی آپ کی، اس کے پر تھوڑی نکل آئیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ بھی صبر کا ایک مقام ہوتا ہے، ٹریفک میں گاڑی پھنس جائے اور آپ کو جلدی جانا ہے، اس وقت میں کیا کیا مناظر ہوتے ہیں ناظرین، آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے۔ بہرحال صبح پہ شکوہ
رنجو علم لایا نہیں کرتے زباں پہ جی اگلی کال دے دیجیے ہمیں. ارسلان اتاری عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل خوشبوئے رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج کو جو موضوع چنا گیا ہے شکر کریں، یہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ شکر کا جذبہ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں بہت ہی کم ہو گیا ہے. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے کلاس میں اچھے نمبر آ جائیں تو اس کو مبارکباد دی جائے تو وہ شکر کرنے کی بجائے ناشکری کے کلمات ادا کرتا ہے کہ نہیں بھائی جتنی محنت کی تھی اتنے نہیں آئے. ایسے ہی جاب کا حساب ہے، کسی کو جاب مل جائے 15-20 ہزار والی تو اس کو بندہ مبارکباد دے تو وہ بھی شکر کرنے کی بجائے اللہ کا ناشکری کرتا ہے کہ نہیں جاب تو 50-60 ہزار والی ہونی چاہیے اور اتنے میں کب گزارا ہوتا ہے. تو شکر کرنا چاہیے ہمیں ہر حال میں، اللہ عز و جل کا شکر کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے. واہ واہ، بہت بہت پیاری بات کی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کالر اسلامی بھائی نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس طرف بھی سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جی نیکسٹ. محمد سیمت تاریخ افطار نگر کاروبار امیر حسن کا کلام پیر گنبد خضرا کی سزا میں بلا رہا ہوں. جی اگلی کال. میرا نام شیزا فاطمہ ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. خوشبو رمضان سلسلہ بہت اچھا ہے. میں نے یہ پوچھنا ہے، مدنی مذاکرہ میں مدنی منع اور مدنی منیا کمپیوٹر بنتی ہیں، میں بھی بننا چاہتی ہوں، میں کیسے بن؟ میرے نام بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے سنا دے، حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ. جی آپ مدنی کمپیوٹر کیسے بن سکتی ہیں؟ مدنی مذاکرے کے دوران جو نمبر چلا کرتے ہیں آپ ان نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتی ہیں، آپ نے اپنے والد صاحب کے ذریعے، بھائی کے ذریعے سے. اور اسی طرح جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ دارالمدینہ میں پڑھتی ہیں مدنی منی ہماری، تو دارالمدینہ کو ہمارا الحمدللہ تنظیمی سیٹ اپ ہے، تو اپنے دارالمدینہ کے ذمہ داران سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تنظیمی ترکیب سے پھر آپ کو مدنی مذاکرے میں کمپیوٹر بننے کی بھی سعادت ملے گی. تو بہرحال کچھ آپ کے ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. طیب اتاری بھائی ہیں ہمارے سیال کوٹ سے، ضیاء کوٹ سے، کہتے ہیں آپ کا سلسلہ بہت 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 اچھا ہے، مجھے کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. طیبہ بڑی دور، یہ انہوں نے کہا ہے کہ کلام سنا دیں. ایک اور میسیج ہے کہ میری گزارش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. محمد حسن رضا بھائی ہیں یہ گوجرا سے. اور ایک میسیج ہے کہ عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، امیر اہل سنت کی منقبت سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. عابد بھائی ہیں یہ پاک پتن شریف سے. ایک اور میسیج یہ ہے مجھے کلام سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. اور ایک میسیج یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی نعت سنا دیں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہ بھی میسیج آیا ہے ماشاءاللہ. اور میسیج آیا یہ بھی ہے کہ عمران بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، مجھے کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی، کلام بھی سنائیں گے. آپ کا سلسلہ بہت ہی میٹھا اور پر لطف ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیجئے، کرم یا سیدی آقا، کرم یا سیدی آقا. اور ایک میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی آج کا موضوع تو مدینہ مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور پیارے امیر اہل سنت کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے، آمین. جزاک اللہ. اور بھی کچھ آپ کے ایس ایم ایس ہیں، اور آئیے کچھ فرمائشوں کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ ٹاپک کی طرف آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بولو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا میں دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ شمس نبی بو جغل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا شمس نبی بو جغل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر نبی بتلاؤ ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا موٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے تیرا تھا پتھر لب پر پھر بھی جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج میری میرے نبی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج میری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حج میری یاد نہیں تمہیں وہ منظر
رہی تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو سینے سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو سینے سے لگا کر محبت میرے تم دل سے نکالو دنیا کی محبت میرے تم دل سے نکالو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ محبوب خدا سر پہ اجل لا کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور گئے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی
غریب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے غبیب کی بات ہے۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، طیبہ بڑی دور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا عدنان میں الوداعی جمعہ ہے، اگر کلام سنا دیں الوداع ماہ رمضان۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان،
جذبہ الوداع الوداع رمضان افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں ہائے غفلت میں ہی دن کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں ہائے غفلت میں ہی دن کٹے ہیں بس یہی ہے میرا کل ساسا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت گیا ہائے اب وقت رخصت گیا الوداع الوداع آہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا
رب کے مہما جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا کرنا سگے اتار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا آئیے مدنی چینل کے ناظرین صلاۃ والسلام کے دو اشعار سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق، اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان، دل کو مہکائے خوشبوئے رمضان، خوشبوئے رمضان۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے،
یہ ماہ رمضان قرآن کریم سے مضبوطی سے رشتہ جوڑنے کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان، عطائے رحمان ہے یہ ماہ رمضان۔ خوب صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔ عطائے رحمان ماہ رمضان مدنی چینل لا رہا ہے اس مرتبہ کی دوپہر کی خصوصی نشریات، جس میں نعت رسول مقبول، مبلغین کے خوبصورت مدنی پھول اور مختلف سیگمنٹس کے ساتھ ایک خاص سیگمنٹ ہے جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور مبلغین کے جوابات۔ تو دیکھنا نہ بھولیں اس مرتبہ کی دوپہر کی خصوصی نشریات مدنی چینل ایک زمانہ تھا کہ جو اسلام تھا اور جو مسلمان تھے ان کے پاس جو کاؤنٹر آرگیومنٹ تھا یا نیریٹو تھا، جوابی بیانیہ تھا، بڑا مضبوط تھا۔ لیکن آج ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ آج بہت سے ممالک میں مسلمان معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے یا آرگیومنٹ ہے، اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری جنریشن، ہمارے بچے مسلمان ہونے پر فخر کریں، اور ہم ان کی کس طرح سے تربیت کریں کہ وہ اس الحاد کے دور اور اس طرح کی چیزوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بنیادی بات تو تربیت کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ تربیت اگر اولاد کی اچھی کریں گے تو ان کے اندر کم از کم وہ بنیادیں ضرور مضبوط ہو جائیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اسلام کی ان بنیادوں پر رہنا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے جو ایک یوں کہہ لیں کہ سیڈ فیکٹر ہے، تو یہ ہے کہ خود اپنے معاملات کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز پہ فخر کرنا ہے تو پھر اس چیز کی جو عملی حالت ہے اسے بھی ویسا کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے اوپر فخر کر سکیں۔ مثال کے طور پہ لفظ کار ہے، لفظ کار بہت اچھی، ایک کار کا لفظ آتے ساتھ ایک اچھا تاثر آتا ہے نا اس کے بعد، خاص طور پہ غریب معاشرے کے اندر لفظ کار جو ہے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹس کی ایک علامت ہے۔ لیکن اگر کسی کی کار کے ٹائر خراب ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے اس کے خراب ہیں، کھلتے نہیں ہیں، اس کی شیشے ٹوٹے ہوئے، اس کا رنگ اڑا ہوا، اس کی جناب انجر پنجر سب ہلے ہوئے، اس کی سیٹیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، تو اب وہ بیچارہ کس فخر سے بولے گا کہ یہ کار ہے؟ وہ نہیں بول سکتا۔ اچھا، اب لہٰذا کہ وہ کار ہے، ٹھیک، وہ کار ہی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام بذات خود انتہائی خوبصورت ہے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے لانے والے کے اعتبار سے، اپنے ابتدائی زمانے کے اعتبار سے، سبحان اللہ، اپنی تعلیمات کی حقیقت کے اعتبار سے، سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ اس کی نہ مثل ہے نہ مثال ہے، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگ صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتے، دنیا صرف ان تعلیمات کو نہیں دیکھتی، دنیا اس پر عمل کرنے والوں کی حالت کو بھی دیکھتی۔ بے شک جب وہ عمل کرنے والوں کی حالت یہ دیکھتی ہے کہ چوری ان میں، کرپشن ان میں، ڈنڈی مارنا ان میں، جھوٹ بولنا ان میں، فراڈ کرنا ان میں، مکاری کرنا ان میں، دھوکہ دینا ان میں، ناپ تول کے اندر غلط کاری کرنا ان کے اندر، اخلاق ان کے خراب، مینرز ان کو نہیں ہے، تو وہ ان ساری عملیات کو اسلام کی تعلیمات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا کو اسلام کا چہرہ دکھاتے ہیں تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، مسلمانوں کے عمل کی روشنی میں دکھاتے ہیں۔ جی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب لوگ جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کے سوچنے والے نہیں ہوتے کہ وہ یہ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور اس کے لانے والے کا کردار کیا ہے، اور جن کو اس نے اسلام پیش کیا ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیسے آئی، انقلاب کیسے پیدا ہوا۔ لوگ ان مثالوں کو سامنے نہیں رکھتے، لوگ اپنے سامنے موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، بہت خوب۔ ایسے جب غیر مسلموں کے سامنے مسلمانوں کی موجودہ زندگی آتی ہے کہ یار یہ پستی میں ہیں، یار ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتے ہیں، ان کے اخلاقیات درست نہیں، تو وہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے اثرات ہیں۔ تو ایک تو عمل مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایسا سامنے آتا ہے، دوسرا آج کے دور میں اسلام کی تعلیمات کو
اس لیول پر، جس لیول پر اور جس سٹینڈرڈ پر پیش کرنا چاہیے تھا، اس کے پیش کرنے کے اندر بہرحال کمی ہے۔ وہ یوں ہے کہ اسلام کے خلاف تو 1000 کتاب چھپتی ہے، اسلام کی فیور میں شاید ایک چھپتی ہے۔ جی ایسے اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہزاروں ہیں، لیکن اسلام کی فیور میں کام کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، جو اسلام کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی تہذیب دنیا میں غالب ہے، جبکہ اسلام کے نام لیواؤں کی تہذیب دنیا کے اندر مغلوب ہے۔ تو یہ جو بہت سارے فیکٹرز خارجی طور پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ اصل چہرہ نہیں آ پاتا۔ یہ کہ ہمارے بچے کیسے اسلام کے اوپر جب وہ پراؤڈ فیل کریں اور کیسے اس کے اوپر فخر محسوس کریں، اس کا یہی ہے کہ اگر وہ حقیقتاً بچوں کو باعمل بنا دیا جائے تو وہ خود بخود اس کے اوپر فخر کریں گے۔ ایک بچہ جو ہے اگر اس کے مینرز اچھے ہیں، اگر اس کا کردار اچھا ہے، اگر اس کی گفتگو اچھی ہے، اگر اسے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، اگر وہ کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرتا ہے، اگر اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا بہت اچھے انداز میں ہے، وہ ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے، مروت والا ہے، تو اس کو شاید زبان سے بولنا بھی نہ پڑے، اللہ اس کا کردار بولے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس نے بولنا ہی ہے تو صرف اس کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ جناب یہ میرے دین کی تعلیمات ہے، یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے۔ اب یہ میرے اسلام نے مجھے سکھایا کا ایک جملہ جتنا اثر کرے گا نا، وہاں بڑی بڑی کتابیں اتنا اثر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں یہ خیال ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے سچے مسلمان بھی ہوں اور اسلام پہ فخر بھی کریں، تو پھر ان کی تربیت ایسی کریں کہ انہیں خود اپنے کردار پہ فخر ہو اور اپنے ماں باپ کے کردار کو بھی فخریہ پیش کر سکے، نہ یہ کہ اپنے ماں باپ کے کردار کو بیچارے کی مینشن ہی نہ کر سکے۔ جس کا باپ جو ہے وہ کرپٹ ہوگا، جس کا باپ رشوت خور ہوگا، سود خور ہوگا، جس کا باپ جو ہے ظالم ہوگا، اس کا بچہ کہاں سے کہہ سکتا ہے کہ جناب دیکھیں اگر اسلام کے تعلیمات کے اثرات دیکھ رہے تو میرے والد صاحب کو دیکھیں۔ وہ بیچارہ مڑ کے بول ہی نہیں سکتا کہ میرے والد صاحب کے یہ کرتوت ہیں۔ تو اپنا کردار اچھا کریں، بچے کے سامنے آئیڈیل اس کو بنا کے پیش کریں کہ اسلام کی تعلیمات یہ، پھر بچے کو تعلیم بھی دیں اور اس کو عمل بھی سکھائیں، اس کو تربیت بھی دیں، تاکہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے کہہ سکے، کسی کو کوئی اس کے سامنے بات کرے تو اس کو بول سکے کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو اسلام غلط ہے، اسلام نے میری تربیت کی ہے، میں خود اپنی زندگی کو سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہے اور میری زندگی کیسی گزری ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج آپ کو دو قرآنی واقعات سنانے ہیں، مختصر۔ ایک تو آج ہم قرآن کے ذریعے جانیں گے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کیا ہے۔ جی ہاں، پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مشغول اور مصروف رہا کرتے۔ آپ اس قدر خوش الحان تھے، آپ کی آواز اتنی شاندار تھی کہ جب آپ زبور شریف پڑھتے تھے
تو آپ کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی وجد میں آ جاتے ہیں، یعنی جانور اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے ہیں، آپ کے گرد جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی سریلی اور پرکیف آوازوں میں تسبیح و تقدیس میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نوائی کرتے، اور چرند پرند ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گونج اٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء اور سورہ سبا اور صاد میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور سورہ سبا میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور سورہ صاد میں ارشاد ربانی کچھ اس طرح ہے إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ بے عقل پرندے اور بے جان پہاڑ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا نغمہ گایا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ سن چکے، تو اس سے ہم انسانوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انسان جو عقل والے، ہوش مند اور صاحب زبان ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا سے زبان کو تر رکھیں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں برابر مشغول و مصروف رہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی اس سلسلے میں ایک بہت ہی لطیف اور بڑی ہی پیاری حکایت بیان فرماتے ہیں، اس کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک پرندہ صبح کو چہچہا رہا تھا تو اس کی آواز سے میری عقل و صبر اور طاقت و ہوش سب غارت ہو گئے۔ میرے ایک مخلص دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچ گئی تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک پرند کی آواز تم کو اس طرح مدہوش کر دے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آدمیت کی شان نہیں ہے کہ پرند تو تسبیح پڑھے اور میں خاموش رہوں۔ سبحان اللہ، یعنی پرندے تسبیح کرتے ہیں، دیکھیں نا کتنا اچھا لگتا ہے، صبح بندہ اٹھے تو پرندوں کی پیاری سی آواز آتی ہے، یہ اللہ کی شان اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ اب بات کرتے ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، گستاخ رسول کا انجام۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑی برائی ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ کسی نبی کی گستاخی کرے، مگر آج ہم بات کریں گے ابو جہل کی۔ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے دو آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے۔ معاذ اللہ، یہ ناپاک ارادہ تھا ان کا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اسی کی گردن میں آ گئے۔ پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر، یعنی گویا ایک یوں سمجھیے کہ ہار بن کر تھوڑی کے پاس بند گئے، اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھنجھلا کر کہا تم پتھر مجھے دے دو، میں اس کو ان کے سر پر دے ماروں گا، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس بدنصیب نے بھی اس گستاخی کی کوشش کی، اس برے ارادے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو یک دم اندھا ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تو سنتا رہا مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا کہ میں تو اندھا ہو گیا ہوں، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس کے تیسرے ساتھی نے غصے میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا